بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي والعجم. قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوبا في اللوح بالقلم بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم وإنا من شيعته لإبراهيم. صلوات پڑھیے باواز بلند. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دعائے مولا کونین متصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا بانیان عشر محرم الحرام کی سفیدہ قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات اس بارگاہ مقدس میں تشریف فرما ہے، حسین کی ماں آپ سب سے راضی ہو جائے. سلسلہ عشر محرم الحرام کی آج ہماری چوتھی نشست ہے، اور میں بدستور آپ کی خدمت میں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں اپنے مبلغ علمی کے مطابق کوشش کر رہا ہوں کہ پیغام اہل بیت آپ تک پہنچاؤں. انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام بزرگوں کا کہ آپ میری حد سے بھی زیادہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری بھی مکمل کوشش ہوگی کہ میں کچھ بھی اپنے پاس بچانے کی کوشش نہیں کروں گا. جتنا مجھے آل محمد نے عطا کیا ہے، کیونکہ علم اہل ایمان کی امانت ہے، اور امانت اس کے حقدار تک پہنچانا اصل ایمان ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، وہ پہنچاؤں گا. جتنا جلدی یہ امانت پہنچاؤں گا اور امانت اتنا جلدی میرے پاس اور آ جائے گی. میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں دوسری تیسری میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے اولو ما خلق اللہ العقل، کہ ہم نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. لیکن بھائی توجہ کرنا، سب سے پہلے ہم نے عقل کو خلق کیا. خلق کرنے والا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے عقل کو خلق کیا. جب ہم نبی کے دروازے پہ گئے تو رسول فرماتے نظر آتے اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب عقل کو وجود دیا تو کبھی محمد بنایا، توجہ چاہتا ہوں، کبھی علی بنایا، کبھی سیدہ بنائی، کبھی حسن بنایا، کبھی حسین بنایا. خدا کو نہیں جاننے کی کوشش کرنا. میں بار بار اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے پاس عقل نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، جس کے پاس عقل ہو اسے کہتے ہیں عاقل، عقل والا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقل والے ہوتے کون ہیں؟
توجہ چاہتا ہوں، جو عقل کے پیچھے چلے، توجہ چاہتا ہوں، جو عقل کے پیچھے چلے، جو عقل کو فالو کرے، جو عقل کو اپنے جیسا نہ سمجھے۔ میں خدا کے لیے جاننا، میں آپ کی خدمت میں انتہائی سادہ لفظ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ جب سے ہماری ملت عقل سے دور ہوئی ہے تب سے ہم میں ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ نہیں توجہ، جب سے ہم عقل سے دور ہوئے ہیں ہم میں ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ایک سریکی کی مثال ہے، 19 چوڑے بھی ہوں گے، بڑی توجہ کوئی نہیں، 19 چوڑے بھی ہوں گے، یعنی ایک زیادہ ود تک جھڑے نہ پڑے، جتنے مولوی اتنے مذہب۔ نہیں توجہ، میں انتہائی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہاں ایسی بات پڑھوں کہ تم یوں ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا، نہ میں اسے خطابت سمجھتا ہوں، نہ اسے میں آل محمد کی وفاداری سمجھتا ہوں، چونکہ عقیدہ مولا اور موالی کا کام ہے، تیسرے بندے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ مولا اور موالی کے بیچ کا معاملہ ہے، تیسرے بندے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا تو علی مولا یہ کہتے نظر نہ آتے، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ۔ اگر ابو ذر کو علم ہو جائے کہ سلمان کا عقیدہ کیا ہے تو وہ اسے قتل کر دے۔ نہیں توجہ بھائی، اگر ابو ذر کو علم ہو جائے کہ سلمان کا عقیدہ کیا ہے تو وہ اسے قتل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہ جوہر ہے جسے سلمان ابو ذر سے بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ نہیں توجہ بھائی، اور میں یہ منبر پہ کہہ چکا ہوں کئی جگہ کہ شکر ہے علی جب کہہ رہے تھے تو اس وقت مدرسے کا مولوی نہیں تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر مدرسے کا مولوی ہوتا تو وہ کہتا جو سلمان ہے نا یہ تو غالی ہے، اور اگر ملنگ اور خطیب ہوتے تو یہ کہتے ابو ذر تو مقصر ہے۔ اور بھائی عقل کی بات کرو، عقیدے کا تعلق ہے علم سے، معرفت سے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا معرفت بڑھتی جائے گی، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی عقیدہ بڑھتا جائے گا۔ اگر تمہیں کسی کو سلمان بنانا ہے تو علم بڑھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بندے صاحبان عقیدت ہوں تو علم بڑھاؤ۔ جب علم بڑھے گا تو معرفت بڑھے گی۔ جانتے ہو عقل کی خوراک کیا ہے؟ نہیں، عقل کی غذا کیا ہے؟ علم۔ توجہ، عقل کی غذا کیا ہے؟ اگر عقل کی غذا ہے تو کوئی بے عقلی کی بھی تو غذا ہوگی۔ نہیں توجہ بھائی، خدا کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ اگر عقل کی غذا ہے تو کوئی بے عقلی کی، اور پوچھا گیا معصوم سے، مولا فرماتے ہیں بے عقلی کی غذا ہے کھائے ہوئے پر پھر کھانا۔ نہیں توجہ، پیٹ بھرا ہوا تھا، کھا کے گھر سے نکلا اور کسی دوستی کی دعوت پہ چلا گیا اور دیکھا اچھا چلو تھوڑا سا میں بھی لے لیتا ہوں۔ دوستی بڑھے نہ بڑھے، بے وقوفی حتمن بڑھے گی۔ بھائی توجہ، ایک سلوات پڑھو بلند آواز سے۔ انتہائی غور طلب۔ عقل کی خوراک علم ہے، علم کی خوراک اور کیا ہے؟ نہیں بھائی عقل بڑھتا ہے علم سے۔ علم کیسے بڑھتا ہے؟ سوال سے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ملتان والوں، جب سے تم لوگوں نے منبر والوں سے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے تب انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ہے کہ چند ہر بندے نے اپنے خوش آمدی بنایا ہے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں، عقل کون ہے؟ محمد اور آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، عقل کون ہے؟ محمد اور آل محمد، اور جو ان کی پیروی کرے وہ عاقل۔ جہل کون ہے؟ جو ان 14 کے مقابلے میں آئے۔ میں خدا کہتا ہوں جو آل محمد کے مقابلے میں آئے جب بھی آئے جہل ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں،
اور جو ان کے پیچھے چلے وہ جہلین کی جماعت نہیں. توجہ, یہی تو وجہ ہے کہ آج کربلا میں حسین نہیں, حسین عقل ہے اور عاقلین کی ایک جماعت ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اور اس کے مقابلے میں جہل ہے اور جہلین کی ایک جماعت ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. جہلین کی جماعت نے, جہلوں نے, جہل کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ سوال پہ پابندی لگا دو. نہیں توجہ آپ کو, سوال پہ پابندی لگا. کیوں؟ سوال کیا تو جواب دینا پڑے گا. جواب کے لیے علم شرط ہے اور وہ تو آل محمد کا دروازے کو چھوڑنے سے ہوتا ہی نہیں. بھائی میرا ساتھ دیں گے تو میں بات بنوں. اب اگر آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو بھلے کتنے ہی تمہارے خوش آمدی ہوئے, کہہ دیں کہ جناب باقی تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے غلط کہا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. یعنی آج بھی یہی مسئلہ ہے, آج بھی یہ مسئلہ جسے آپ اردو زبان میں کہتے ہو ہٹو بچو. کسی کے پاس وزارت آ جائے نا تو جب پولیس کی آگے پیچھے گاڑیاں ہوں تو کوئی غریب آدمی سے مل نہیں سکتا. اتنے پہرے, اتنی پابندیاں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال نہ کرنے پائے. یعنی جب بھی سوال پہ, اور 26 سال مسلسل, اس سے زیادہ میں آسان نہیں پڑتا, 26 سال مسلسل مسلمانوں پہ پابندی تھی سوال نہیں کرنا. جو ہی زندگی کے پہلے لمحے میں علی اپنی ظاہری مسند پہ بیٹھے, ممبر پہ قدم رکھا, محمد کے ممبر پہ تشریف رکھ کے کہا حمد للہ علی شان رجع الحق الی مکانہ. حمد ہے اس پروردگار کا کہ آج حق پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. کہ آپ نے میرا ساتھ دیا, بہت مہربانی. بھائی میرا سوال یہ ہے, کیا اس سے پہلے علی اس ممبر پہ کبھی بیٹھے تھے؟ بولو نہیں. تو پھر کہہ کیوں رہے حق اپنی جگہ پر پھر واپس آ گیا؟ نہیں توجہ. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کریں. حق آج پھر. یہ پھر کا جملہ تو وہ کہے جو پہلے آتا ہو. میں کہتا ہوں کہ میں آج پھر آ گیا, جس کا مطلب میں کل بھی تھا, میں پرسوں بھی تھا. علی کہہ رہے آج حق پھر اپنی جگہ پہ آ گیا. تو فرمایا قرآن کا وجود ایک ہی ہوتا ہے. پوچھا گیا تھا نا, کس نے پوچھا کہ سرکار یہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, یہ سارے محمد کیسے؟ فرمایا قرآن لاؤ. ابھی تو جو ہے قرآن لاؤ. قرآن لا گیا, کھولو. کون سا سورہ ہے؟ بقرہ. آگے پلٹو. کون سا ہے؟ آل عمران. آگے پلٹو. کون سا ہے؟ نساء. توجہ. بند کرو. اب کیا ہے؟ کہا قرآن. بھائی توجہ نہیں فرما رہا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں دوستان گرامی. فرمایا ہم ایک ہو تو قرآن, ہم ایک ہو تو محمد, بکھرے تو علی, حسن, حسین. توجہ چاہتا ہوں دوستان. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ علی شان رجع الحق الی مکانہ سلونی. توجہ. علی فرما رہے ہیں مجھ سے سوال کرو. 26 سال پابندی تھی سوال پر. کیوں؟ جہل کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا تھا. نہیں توجہ. جہل کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا تھا کہ سوال نہیں کرنے دینا, کیونکہ سوال ہو گیا تو جواب نہیں آئے گا. اور پھر تمہاری جو کھوکھلی چوسراہٹ ہے نا, یہ جو تمہاری کھوکھلی چوسراہٹ ہے نا, اس کا بیچ چوراہے کے بھانڈا پھوٹ جائے گا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. علی نے کہا کیوں سوال کرو؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. علی نے کیوں کہا سوال کرو؟ چونکہ سوال کرنے سے فکر بڑھتی ہے. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش. سوال کرنے سے فکر بڑھتی ہے. فکر بڑھے تو انقلاب آتا ہے, انقلاب آئے تو احتجاج کی صورت اختیار کرتا ہے. کیا کرم ہے اس گھرانے پر, ہر شے اس گھر سے ملے گی. سوال کا طریقہ علی نے سکھایا, احتجاج کا طریقہ زینب نے سکھایا.
میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ جتنے بیٹھے ہوتے میرے لیے کافی ہے، کیونکہ مجلسوں کا معیار اب بدل گیا. پہلے صرف مجلس ہوتی تھی، پہلے صرف اب مجلسیں 3 قسم کی ہے. ایک ہے تعلقات کی مجلس، آپ توجہ نہیں فرما رہے. تعلقات کی میں ذاکر سے یاری ہے تو چلو اس کو یاری نبھانے کے لیے آ جاؤ اور 10 بندے بھی ساتھ لے کے آ جاؤ. یاد رکھنا، میں مدثر بیٹا لیاقت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ مجلس کی نیت کا تعلق مانی سے ہوتا ہے، بس نہیں جگہ تو جا کے مجھے دکھ ہو. مجلس کی صرف مجلس کی نیت کا تعلق بانی سے ہوتا ہے بس. اگلا فیصلہ ہماری دادی کرتی ہے کہ اس مجلس سے پڑھے گا کون، اس مجلس کو سنے گا کون، اس مجلس کی صفحہ اعضاء بچھائے گا کون، اس مجلس میں نیاز کا انتظام کرے گا کون، اس مجلس میں آنے والے مہمانوں، میرے بیٹے کے مہمانوں کی خاطر کون کرے گا. یہ فیصلے کرتی ہیں حسین کی ماں. جو بندے لے کے آتے ہیں انہیں حسین کی ماں کے فیصلے پہ یقین نہیں ہے. بھائی سلام ہمارے نواز سے بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا اپنی جاگنے کی کوشش کرنا. علی نے کہا سوال کرو، توجہ چاہتا ہوں. اور اس گھر کے علاوہ سوال کا جواب دینے والا تھا ہی کون؟ نہیں توجہ کیا. خدا کی عزت کی قسم، جب بھی جس کو کوئی مشکل پڑی تو گیا اسی دروازے پہ، چاہے دل سے گیا، یار خدا کی بھی توجہ، چاہے دل سے گیا. یاد کرو وہ وقت دربار میں ایک کنیز کھڑی ہے، جاگنے کی کوشش کرنا. دربار میں ایک کنیز کھڑی ہے اور کنیز کو دیکھ کر بہت سو نے کہا یہ میں رکھوں گا، یہ میں رکھوں گا، یہ میں رکھوں گا. خبردار ہاتھ نیچے کرو. میں کنیز ضرور ہوں، میرے سوال ہے، جو سوال دے گا اس کی خدمت نوکری میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گی. ہائے 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 ہائے، توجہ بھائی نہیں کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میرے سوال ہے، جو جواب دے گا اس کی زندگی پر نوکری ثواب سمجھوں گی. سارے خاموش ہو گئے. بولیے کیا سوال ہے؟ فرمایا جب میں ماں کے شکم میں تھی کیا ہوا، میری ماں نے کیا کہا. مدثر بیٹا میں یہ کہ چاہتا ہوں آپ دونوں بھائی آ جائیں میرے سامنے. آپ لیاقت بھائی آپ بھی سامنے آ جائیں. بزرگوں کو چلو زحمت نہ دے، آپ تو میرے بالکل آنکھوں کے سامنے بہنا تاکہ آپ بھی میری نگاہوں کی زد میں رہے. صلوات پڑھو بلند آواز. سلام. بہت شکریہ. میں خدا کے لیے جانا، جب میں روشن شاہ جی ماں کے شکم میں تھی کیا ہوا، میری ماں نے کیا کہا. توجہ. سلوات پڑھ لو بلند. جلدی جا پترا، جلدی جا، جلدی جا. پھٹ بر حبیب خدا محمد کیا ہوا، میری ماں نے کیا کہا. جب میں پیدا ہوئی کیا ہوا، میری ماں نے کیا کہا. توجہ. اور یہ دونوں واقعات میری ماں نے تانبے کی ایک تختی پہ لکھے تھے. اب وہ تختی کہاں ہے؟ اب وہ تختی سب نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. جبریل نے آنا بند کر دیا، محمد دنیا میں نہ رہے. اب بتائے گا کون؟ نہیں اب بتائے گا کون ہے. کون جانتے ہیں؟ جناب رملہ، جس کا دوسرا نام ہے نہیں جناب حنفیہ. میں توجہ جناب رملہ، اس کا پہلا نام ہے رملہ. یہ کنیز جنگ سے گرفتار ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں. جب اس نے کہا نا جواب جو دے گا اس کی خدمت اپنے لیے واجب سمجھو گی، سب چپ. خدا کی عزت کی قسم. اور میرے پچھلے چپ چاپ پریشان دوستوں، 650 سال کا بوڑھا یا علی کہہ کے اپنے کمرے مودت کو سیدھا کر کے اٹھا اور مسجد سے باہر نکل کے دوڑنا شروع کیا. ابھی راستے میں ہی تھا کہ علی کو دیکھا آ بھی رہے ہیں اور دستار بھی باندھتے آ رہے ہیں. اب توجہ
ذکر نہیں کیا علی مولا آبی رہے تیز قدموں سے اور دستار باندھتے بھی آ رہے ہیں. مولا کہاں؟ علی مسکرا کے فرماتے سلمان مشکل نے دربار میں مشکل کشا کو پکارا نہیں ہے. ابے خدا کے لیے جاتا مشکل نے دربار میں مشکل کشا کو پکارا نہیں ہے. مولا اس لیے تو آ رہا تھا بھائی توجہ چاہتا ہوں علی دربار میں. ہاں رملہ بول سوال بھی میں بتاؤں نہیں تو سوال بھی میں بتاؤں یہ تو بتائے گی. توجہ چاہتا ہوں. اس نے یوں غور سے دیکھا اس نے کہا میری باتیں تو ان سے تھی نہیں توجہ. میں پھر کہہ رہا ہوں جو صاحب عقل ہو وہ حقیقت تک جلدی پہنچ جاتا ہے. میں نے کل کہا تھا کہ آنکھیں وہ دکھاتی ہیں جو نظر آتا ہے لیکن عقل نظر نہ آنے والی شے کو بھی دکھاتا ہے. نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں تو دکھاتی ہیں. اب لائٹ ہے لائٹ بند ہو جائے تو آنکھیں دیکھ تو سکتی ہیں لیکن پھر دیکھیں گی نہیں. آنکھیں اسی کو دیکھتی ہیں جو نظر آئے نہیں. آنکھیں اسی کو دیکھتی ہیں جو اور عقل اسے دیکھتا ہے جو نظر نہ آئے. اس نے غور سے دیکھا علی فرماتے سان جب تم ماں کے شکم میں تھی اس ملک میں قحط تھا کال تھا بارشیں رک گئی تھی. تیری ماں نے کہا پتہ نہیں کیسا بدبخت بچہ ہے جب سے شکم میں آیا قحط ہی قحط ہے. توجہ تیری ماں سوچ ہی رہی تھی کہ آوازیں بدلتے خبردار آج کے بعد اسے بدبخت نہ کہنا. یہ بچہ نہیں بچی ہے اور میرے آخری نبی کے مسیح کا حرم ہے. میں توجہ چاہتا ہوں بچہ نہیں بچی ہے اور میرے آخری نبی کے مسیح کا حرم ہے. اور جب تو دنیا میں آئی ہریالی ہریالی تھی سبزہ ہی سبزہ تھا. تیری ماں نے کہا کتنی خوش بخت بچی ہے جب سے آئی ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے ہر طرف سے ہریالی ہریالی ہے. تیری ماں نے یہ دونوں باتیں تانبے کی تختی یہ لکھ کے تجھے دی تھی. تو نے اس وقت وہ تختی کیسوں میں چھپائی ہوئی ہے تو نکال دیا یہ میں تختی کو خود بلاؤں. میں توجہ چاہتا ہوں قبلہ توجہ اللہ اکبر. یہ ہے رملہ اس سے شادی ہوئی میرے مولا علی کی. 1 سال گزر گیا. توجہ علی مولا نے اس کا نام حنفیہ رکھا تھا. عیسیٰ ابن مریم اس لیے مشہور ہے کہ اس کا باپ نہیں تھا. محمد ابن حنفیہ کیوں مشہور ہے جبکہ باپ تو علی ہے. نہیں آپ سوچ رہے اگر سوچنے سے تمہارے زیادہ چپ رہنے سے بات سمجھ میں آتی ہے تو میں سال چپ رہتا ہوں. بھائی حسن ابن علی حسین ابن علی عباس ابن علی محمد ابن حنفیہ کیوں؟ کبھی سوال کر لیا کرو. میں نے آپ سے پرسوں بھی کہا تھا کہ جو 1.5 لاکھ روپیہ مجلس کا لیتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں بھوانا جھنگ کا علاقہ ہے وہاں مجلس پڑھ رہا تھا تو 13 جمادی الثانی جناب ام البنین کی مجلس تھی اور ایک پاکستان کے 1 کلاس کے ذاکر صاحب نے وہاں شہزادہ علی سے پڑھنا شروع کر دیا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. پھر ایک مجلس تھی اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا اور وہ صاحب میرے بات پڑھنے کے لیے آ گئے تو ایک صاحب نے اٹھ کے کہا کہ قبلہ مہربانی کرو فیسیں گھٹاؤ آپ کے لوگوں کی نیاز بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آپ نیاز بڑھا دو گھٹاؤ نہیں لیکن پڑھنے والے سے کہو کہ موضوع یہ پڑھو. جو بندہ ام البنین کی شہادت کے دن شہزادہ اصغر پر علی اصغر پڑھ رہا ہے اس کا کیا حق ہے کہ وہ 70,000 فیس کا لے. میں توجہ چاہتا ہوں خدا کے لیے سوال کیا کرو. تم نے سوال کرنا ختم کر دیا. اب جس بندے کو قرآن کی آیت نہیں آتی وہ کہتے ہیں اللہ بھائی توجہ یہ رونے کی بات ہے یہ دکھ کی بات ہے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. محمد ابن حنفیہ کیوں علی مولا گھر میں آیا حنفیہ پریشان کیوں ہے؟ توجہ حنفیہ پریشان مولا پریشان نہ ہو تو کیا کروں. کوئی عورت ابھی دیکھو میں اشارہ کروں گا بزرگ علماء کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ بات اشارے سے کرو. جسے سمجھنی ہے بس وہی سمجھے اور جسے نہیں سمجھنا وہ قیامت تک نہ سمجھے.
لیکن اب ماحول بدل گیا ہے کہ آپ بات کو جب تک کھول کے نہ کریں آپ داد ہی نہیں دیتے. اور آپ معذرت کے ساتھ آپ سے مراد صرف آپ نہیں, ہمارے عمومی ممبر کے جو سامعین کا مزاج ہے وہ داد اس بات پہ دیتے ہیں جو انہیں آتی ہو. اٹھ اٹھ کے نعرے لگائیں گے, کیوں مجھے آتی ہے. ارے بھائی جو بات آپ کو آتی ہے اس کی وہ سنا کے داد حق کی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں مولا, میں آپ کے گھر میں آئی ہوں, کوئی مستور ایسے گھر میں آئے اور بے اولاد مر جائے دنیا کیا کہے گی؟ نہیں توجہ بھائی, کوئی مستور ایسے گھر میں آئے, علی جیسے گھر میں, محمد جیسے گھر میں, اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا, آئے اور بے اولاد مر جائے دنیا کیا کہے گی؟ اچھا 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 اولاد چاہیے, جی مولا بیٹا یا بیٹی, بیٹا یا مولا دے سکتے ہیں تو بیٹا دے. امر را یدہو اللہ یدہا, علی مولا نے جناب حنفیہ کے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا, ہاتھ پر. آل محمد کو خود پر سوچنے والے کم عقل لوگوں, یہ علی کے حسن حسین کی بات نہیں ہو رہی, یہ علی کے امام بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ علی کے عصمت کے امین بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ علی کے اس بیٹے کے دنیا میں آنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو ظاہری نہ امام ہے نہ حجت. امر را یدو علی یدہا, جناب حنفیہ کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ مار کے کہا زئی محمد, میرا محمد میرا محمد میرے حوالے کر. فوضعتہ اقل من طرفۃ عین, آنکھ جھپکنے سے پہلے محمد جھولی میں تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب آنکھ جھپکنے کا مطلب جانتے ہیں, یعنی دیکھنے والے دیکھ بھی رہے تھے اور آنے والا پتہ بھی نہیں دے رہا تھا میں کیسے آ رہا ہوں. فوضعتہ اقل من طرفۃ عین, آنکھ جھپکنے سے پہلے محمد جھولی میں تھا. تو یہ علی کے اس بیٹے کے آنے کا طریقہ ہے جو امام نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ کیسے آتے ہیں وہ جانتا ہے یہ جی. بس تم کون ہوتے ہو, تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم آل محمد کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرو؟ نحن اسر اللہ لا تقاس علینا, خبردار ہمیں قیاس نہ کرنا خود پر, ہمیں خود پر قیاس نہ کرنا. نحن اسر اللہ, ہم اللہ کے راز ہیں اور راز کو رازدار ہی جانتا ہے. نمشی فی حیات البشریہ, بشر نہیں بشری لباس میں زندگی گزار رہے ہیں, بشری لباس میں زندگی. لا تقولوا لنا الہ, اور خبردار اگر تم ہمارے نوکر ہو تو ہمیں اللہ نہیں کہنا, ہمیں اللہ نہیں کہنا. ہمارے ذاکر صاحب ممبر پہ کہہ رہے تھے, اور یہ بھی بڑی چلی, کہ میں تو علی کو جو مرضی آئے بلاؤں گا, اور اگر علی نے مجھے روک دیا تو میں کہوں گا یا علی تو زیادہ عالم ہے یا خدا. میں نے کہا بڑا بدتمیز ذاکر ہے جو علی کے سامنے, یہ جرأت تو جبریل میں بھی نہیں ہے کہ علی کے سامنے بولے. نہیں, خبردار. دیکھو ہم نوکر ہیں اس گھر کے, ہم اس گھر کے نوکر کا کام ہے مالک کی مرضی کے مطابق چلنا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, کیوں مدثر صاحب ہے یا نہیں؟ نوکر صاحب اگر کہیں کہ نہیں جی مدثر بھائی میں تو اپنی مرضی چلاؤں گا تو وہ کہے گا چل. اور یاد رکھنا جس نے آل محمد کے سامنے مرضی کی بات کی ہے نا وہ قوم انی کا توق لے کے نکلا بھی ہے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. آؤ, خدا کی عزت کی قسم, شیعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ خود نہ بولے, اس کی زبان پر امام بولے.
کتنے بجے دن طلوع ہوتا ہے؟ یہ امتحان ہے تھوڑا. دس اسی ہوا جڑا صبح کی نماز پڑھتا ہے. نہیں بھائی جو ہے سورج نکلتا ہے الگ ٹائم ہے, نماز کا ٹائم الگ ہے. تو چلو میں آپ کی مان لیتا ہوں 5:45 جو چاہتا ہوں. اب تک کتنے گھنٹے ہو چکے؟ 6 12 10 16 گھنٹے 16-17 گھنٹے ہو گئے. تھوڑا سا اپنا سر جھکا کے خود سے پوچھ کے مجھے بتا دو, ان 16 گھنٹوں میں آپ نے علی کی کتنی مانی اور اپنی کتنی مانی؟ دیکھیں میں باتیں یہ کرتا ہوں, آپ میرے پاس وہ خطابت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ہاتھوں میں جنت کی ڈوریاں دے کے چلا جاؤں. نہیں بھائی, میں یہ علی کے نوکر سے, یہ میں عزادار سے کہتا ہوں, کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ جنت کی طلب رکھنے والا حسین کا نوکر ہوتا ہی نہیں. وجہ پوچھو. 10 محرم کی رات مولا حسین نے کہا تھا جنت لکھ کے دیتا ہوں, بیعت واپس لیتا ہوں, جو جاتا ہے چلا جائے. آپ جو نہیں فرما رہے بھائی, آپ سنتے رہے نہیں. امام اچھا امام ایسے تو کہہ رہے تھے, نہیں امام کہہ رہا تھا حق تھا, جنت لکھ کے دیتا ہوں, بیعت واپس لیتا ہوں, اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا. تو معاملہ تو حل ہی ہو گیا نا. بندوں کو چلا جانا چاہیے تھا, حبیب کھڑا ہو گیا, حبیب ابن مزاح کھڑا ہو گیا, اور یوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں فرزند زہرا ہم اس جنت کو کریں گے کیا؟ ہائے ہائے یار سو رہے ہیں مختار والے جا کر کے بھائی, فرزند زہرا ہم اس جنت میں کریں گے کیا جس میں ہر شے ہو حسین نہ ہو؟ نہیں سمجھ, اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ, حسین چاہیے یہ جنت؟ بولو. اس لیے حدیث معصوم ہے ان اکثر اہل الجنت بلہا, جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی. جانتے بولا کسے کہتے ہیں؟ بھولا اسے نہیں کہتے جو پتھر اٹھا کے لوگوں کے پیچھے دوڑے, وہ پاگل ہوتا ہے. بھولا اسے کہتے ہیں جو 1000 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچ کے خوش ہو کہ میں نے خریدار کو لوٹ لیا. آپ نے توجہ کہی نہیں کہ میں بڑا جملہ کہہ گیا ہوں. بھولا اسے کہتے ہیں جسے اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہ ہو اور وہ بے قیمت بیچ کے خوش ہو کہ میں نے بڑی قیمت لے لی ہے. عزت حسین کی قسم تم قیامت کے محشر کے میدان میں جاؤ گے, اللہ امتحان نہ پوچھے گا, جنت دو تم راضی ہو جاؤ گے. لیکن جب سلمان جائے گا آپ دیکھے گا پروردگار جنت نہیں چاہیے, علی لایا ہوں, علی پہ راضی ہوگا. مولا آپ کی زندگی دراز رکھے. آپ کے نعرے بتا رہے ہیں کہ کس ماں کا دودھ پیا ہے. ہاں, جس زبان پہ علی نکلتا ہے وہ ماں کے دودھ کی. اسے معصوم من برتا فی قلبہ حبنا فلیشکر لامہ, جس کے دل میں ہماری محبت ٹھنڈک پہنچائے. جس کے دل میں ہماری محبت ٹھنڈک پہنچائے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. فَإِنَّهَا لَمْ خَانَتْ فِي حَقِّ أَبِيهِ, کیونکہ اس نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی تو مجلس کی برکت ہے. توجہ قبلہ مدثر لیاقت بھائی, یہی تو مجلس کی برکت ہے آنے کی کہ مجلس سے تعلق رکھنے والے شیعہ کے 10 سال کے بچے کے سامنے بھی سفید کاغذ پر کچھ حاکموں کے نام لکھ کے رکھ دو, وہ بتا دے گا اس میں سلوات والے کون ہیں, لعنت والے کون ہیں. نہیں توجہ آپ کی, آپ تھکے ہوئے, آپ تھکے ہوئے, بہت تھکے ہوئے, بہت زیادہ تھکے ہوئے.
لیکن علی والا تھک تو تھا نہیں، پتہ نہیں آپ کیسے تھک گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ 2 منٹ اور پڑھ لو. میں نے آپ کی خدمت کہا کہ خدا گواہ ہے کبھی میں ممبر پہ تو کنجوسی حرام، ویسے اچھا کنجوسی معمولات زندگی میں بری چیز ہے، لیکن زندگی میں بری نہیں ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. کنجوسی معمولات زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گھر کے اخراجات میں، یہ اچھی بات نہیں، لیکن زندگی میں کنجوسی کرنا یہ اچھی بات ہے. مثلا جو کام آپ 15 منٹ میں کر سکتے ہیں اسے 1 گھنٹے میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں توجہ، اسے 1 گھنٹے یہ گھنٹے میں نہیں کرنا چاہیے. زندگی بچاؤ تاکہ ذکر اہل بیت کے لیے اور زیادہ بچ جائے. اور یاد رکھنا جو بندے مجلس میں آتے ہیں اور جتنی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ زندگی میں لکھی نہیں جاتی. اچھا نہیں میں توجہ چاہتا ہوں. یہ زندگی میں لکھی نہیں جاتی. یہی تو وجہ ہے کہ جب بندہ مجلس میں آتا ہے تو ایک قصد کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ. میں نے کل بھی آپ کے سامنے نہیں کہا، مجھے حسنین شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا تو چلو میں کہہ دیتا ہوں. میرے ذہن پتہ نہیں میں کہا ہوگا یا نہیں. 2 رکعت نماز نوافل وضو کے بغیر ہو جاتی ہے؟ نہیں سوچ لو، مڑ سوچ لو. اور پیچھے بیٹھے جڑے بندے پکے دی ٹھڑ تے نہیں بلیں دیتے وہ پتہ نہیں بلے سن کدا ہو جائے گی نماز. بولو کیوں؟ وضو عبادت کے لیے واجب ہے. عبادت ہوتی تب ہے جب وضو ہو. یہ علم، یہ ممبر، یہ زیارت، اور عموماً ایسا علم، ایسی چادر جس پہ ائمہ علیہ السلام کے نام لکھے ہوں ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. جیسے شراب پینا حرام ہے، یعنی جتنا زنا کا گناہ ہے اتنا گناہ ہے. نہیں توجہ، نہیں میرا سوال ختم کر رہا ہوں میں بیان. قبلہ نہیں چلو نوافل نماز بغیر وضو کے ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ واجب ہے. خدا کی عزت کی قسم ملتان والوں، میں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ تم کعبہ میں نماز پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مدینے میں نماز پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نجف میں پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن میں نے کم از کم 400 مقامات پہ پڑھا. معصوم فرماتے تم چوراہے میں بھی صفے عذاب بچھا دو ہم 14 تمہارے ساتھ ہیں. نہیں توجہ کی آپ نے، نہیں توجہ کی آپ نے. میرے سوال کا جواب دو تو سوچ کے دو. جس عبادت میں تم اکیلے تھے اس میں وضو واجب، اور جس میں 14 تھے اس میں پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے معافی بابا، جان کی امان پاؤں تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج تک مجلس کو درجہ عبادت دیے ہی نہیں. تھوڑے بندے بولیں تو ڈھیر چپ ہے. چلو کوئی بات نہیں، ندامت شرمندگی بھی بڑی شائع ہوتی ہے، لیکن صرف شرمندگی فائدہ مند نہیں ہے. اگر کل سے وضو کر کے آؤ تو پھر فائدہ مند ہے. نہیں جا کے نہیں کہتا مطلب پاس سے نال سجا دو. ٹھیک ہے بالکل آتے ہیں مولا، اس میں شک ہی نہیں ہے. نہ تیرا کپڑا پاک ہو نہ تیرا وجود پاک ہو، اور امام اگر آ بھی گئے تیرے پہلو میں تو امام تجھے دعا کر کے جائیں گے. بولو نا. سنیے حدیث میں معصوم فرماتے من یتوضا لذکر ابی عبد اللہ الحسین، جو گھر سے نکلا اور وضو کر کے اس نیت سے نکلا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں. اس نے وضو کیا اس نیت سے کہ میں خلق اللہ من کل قطرۃ ملک، اس کے وضو میں جتنے قطرے گریں گے اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرے گا. نہیں توجہ کر رہا.
اس کے ہر خطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ ہر کر کرے جزور حورا الحسین الی یوم القیامہ، اور تخلیق کے بعد قیامت تک وہ حسین کے ذریعے مقدس کا طواف کرے گا، وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ، اور اس مومن کے لیے، اس عزادار کے لیے، اس ماتمی کے لیے جس نے عزاداری حسین کے لیے وضو کیا تھا، حسین کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے لیے تسبیح استغفار پڑے گا، مولا اس عزادار کو بخش دے، اس عزادار کو بخش دے، فلاں عزادار کو بخش دے۔ نہیں توجہ، اور صرف یہ نہیں، معصوم فرماتے ہیں بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے، جتنے قدم عزاداری یا مسجد میں چل تک جائے، توجہ، کتب لہو عشر حسنات علی کل قدم ایابا و ذہابا، جتنے قدم آنے جانے کے چل کے آئے گا، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک گل سمجھ آئیے؟ تو پلے ہی بھائی بندے تھارے ہاتھ کھڑا کرو، میں ویدہ بیٹھا تے چشمہ لا کے تے میری ماما بہنا دھیاں بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے، نہیں ہاتھ ابھی نیچے نہیں کرنا، میں نے ایسے نہیں جانے دینا، صاحب میں جو بولوں میرے ساتھ بولتے جاؤ گے۔ ہم مولا غازی عباس علیہ السلام کو ضامن بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نہ مجلس میں، نہ عزاداری میں، نہ ماتم میں، نہ زنجیر زنی میں بغیر وضو کے نہیں جائیں گے، عبادت سمجھ کے آئیں گے اور عبادت سمجھ کے کریں گے۔ پھر لطف دیکھنا، ہم بار بار کیوں کہتے ہیں آپ متوجہ نہیں ہے، مطلب یعنی جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے نا تو پھر اس کی توجہ صرف مجلس پہ ہوتی ہے، پھر اس کا سارا جو توجہ ہے نا مرکوز صرف عزاداری پہ، میں مجلس پہ جا رہا ہوں، اور خدا کی عزت کی قسم لطف لو اس بات کا، جس دن تم نے گھر سے وضو میں پانی میں ہاتھ ڈال کے نیت کی کہ میں غریب کی مجلس میں جا رہا ہوں، آنکھوں سے آنسوؤں کی ابتدا نہ ہو تو مجھے مولا کے دروازے کا خطیب ہی نہیں کہنا۔ توجہ، آج 5 محرم کی شب ہے، اللہ اکبر، 10 محرم کی صبح علی کی بیٹی چکے، آپ کی جو مجالس میرے پاس لکھی ہوئی ہیں وہ تو میں اپنے وقت پہ پڑھوں گا۔ میں آج، کل میں نے ملکہ شام کی مجلس پڑھی تھی، اور آج میں ان کے بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محرم میں ان بچوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے تھوڑی جگہ پر، حالانکہ جتنا خرچ شام والی نے خرچ کیا ہے نا دین پر، اتنا کسی کا خرچ نہیں ہوا۔ 2 ہی مستورات ہیں، اور دونوں علی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری کائنات قربان کر دی حسین کے مشن پر۔ شرم نہ کرنا نیاز حسین، سب ہے 10 محرم کی، ماں زہرا کی چادر گلے میں ڈالی علی کی بیٹی نے، اما فیضا سب مستورات کو بلا، سب کٹھی ہو گئی، اللہ اکبر۔ دعا کرو کہ اللہ کسی شہزادی کو سوال کرنے نہ دے، بڑا مشکل ہوتا ہے، سوال بہت ہوتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی، اے مستورات بنی ہاشم، میں علی کی بیٹی ہوں، وقت کی بطول ہوں، زندگی میں پہلا اور آخری سوال کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کوئی مستور اپنا جوان تیار نہیں کرے گی جب تک کربلا کے بن میں اعلان نہ ہو جائے کہ اون محمد ذبح ہو گئے۔ یار شرم نہ کرو یار، نیاز حسین رونے کی بات ہے، مجھے علم پہ ہاتھ ہے، جب مجلس ختم ہو جائے گی تو تم سب چلے جاؤ، عزا خانہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، 3 بیٹیاں ساری رات اس عزا خانہ میں پھریں گی، آگے آگے محمد کی بیٹی ہوگی، ساتھ ملکہ شام، انگلی کے ساتھ 4 سالہ بطول جناب سکینہ، محمد کی بیٹی ایک جگہ پہ رک کے کہے گی زینب جی اماں تو نے فلاں جوان کو یار ہوتے دیکھا، ہاں میں نے دیکھا تھا، تو نے فلاں ضعیف کو ماتم کرتے دیکھا تھا، ہاں میں نے دیکھا تھا، تو نے فلاں پردہ دار کو چیختے دیکھا تھا، ہاں میں نے دیکھا تھا، اور خدا کے لیے جاگنا ماتمی عزادارو، ماں پوچھتی جا رہی ہے، بیٹی جواب دیتی جا رہی ہے، اچانک شام کی ملکہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی اماں ان رونے والوں کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ شرم نہ کر بھائی، شرم نہ کر لیا جو حسین، ہاتھ پیارے نہیں کرے، اماں ان
रोنے والوں پر کسی نے پتھر کیوں نہیں پھینکے, جلتی ہوئی آگ کیوں نہیں پھینکی, تالیانے کیوں نہیں مارے؟ خدا کی عزت کی قسم بیٹی کا منہ چوم کے کہتی ہے حسین کی ماں زینب یہ تو تیرے غریب بھائی کو رو رہے تھے, یہ کوئی گناہ کر رہے تھے. ماں کا جملہ سن کر شام کی ملکہ سر سے چادر کو ہٹاتی ہے اور رو کر کہتی ہے اماں اگر حسین کا رونا جرم نہیں ہے تو میرا سر کیوں زخمی ہے؟ آباد رہو, سلامت رہو, آباد سلامت رہو, مولا تمہاری جوانیوں کی حفاظت ہونا. خدا کی عظمت کی قسم تاریخ مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کے ان جانشاروں کو عباس نے تیار کیا. آپ توجہ نہیں فرما رہے, شاگرد تھے غازی کے, غازی نے تیار کیا. بچے کی فطرت ہوتی ہے جب ماں کے قریب جاتا ہے نا تو اپنا رخسار ماں کے لبوں کے ساتھ لگاتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اماں مجھے اجازت دے اور آخری بوسہ لے. آنا محمد نے چہرہ ماں کے لبوں کے ساتھ کیا. شام کی ملکہ نے مجھے نہیں توجہ تمہاری. بیٹے دوسری طرف سے ماں نے تیسری طرف منہ پھیر لیا. جب چاروں طرف بچے ہیں اور ماں نے بوسہ نہیں لیا, اللہ اکبر قربان جاؤ, عزت حسین کی قسم. اور جناب محمد چپ رہے اور سامنے آ کے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں علی کی بیٹی تیرے بوسے کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں کی. علی کی بیٹی تیرے بوسے کی قیمت کیا ہے؟ اور پوچھا تو سن, وعدہ کر پورا کرے گا؟ رو کے کہتے ماں وعدہ ہوا, پورا نہ کروں تو دودھ نہ بخشنا. اللہ اکبر. ہم آدمی اللہ شرم نہ کرو, مجلس ختم ہونے والی ہے. ماں آپ کا حکم پورا نہ ہوا تو مجھے دودھ معاف نہ کرنا. علی کی بیٹی کہتی ہے ہم مجھے پتا ہے کہ تو 7 دن کا پیاسا ہے, جنگ لڑنے جا رہا ہے دریا پر, ماں سے وعدہ کر پانی نہیں پیے گا. ہاں میں قربان جاؤں. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اماں تم پانی پینے کی بات کرتی ہے, میں تیرا بیٹا ہوں, وعدہ کرتا ہوں میں دریا کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. آباد رہو, سلامت رہو, آباد رہو. اماں میں وعدہ کرتا ہوں میں دریا کی طرف دیکھوں گا نہیں. دوسرا شرط کیا ہے تیری؟ پوچھتی ہے کہ تو نے اکبر کی جاگیر کی حد دیکھی ہے؟ جو کربلا کے زوال بیٹھے ہو, آج بھی یہ گواہ ہے قبر کربلا سے 12 میل دور. ہاں میں نے دیکھی ہے. آج ہی ابو عباس مجھے دکھا گیا ہے, کہا اور مجھ سے وعدہ کرو اکبر کی جاگیر سے باہر اترو گے. اما وعدہ ہوا اکبر کی جاگیر سے باہر اترو. تیسری اور آخری شرط یہ ہے میرا بھائی صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے, جب اترنا تو حسین کو آواز نہ دینا. یار جاگو میں اپنی انتظار بیٹھے ہو, لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھ. جب تک زینب زندہ رہی ہے 28 رجب کو ماں کی قبر پہ وعدہ کر کے آئی تھی اماں میں کربلا جا رہی ہوں, وعدہ کرتی ہوں نسل قربان کروں گی لیکن حسین کے سوا کبھی کسی کو نہیں رہوں گی. تیرے بیٹے کے سوا زندگی بھر بیٹوں کا نام نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ صدقے میں دے رہی ہے. خدا کی عظمت کی قسم. بیٹے نے کہا ماں وعدہ ہوا تیرے بھائی کو آواز نہیں دوں گا. عزت حسین کی قسم ازادارو, ایسا لڑا اور جیسے جعفر تیار لڑتا تھا, جیسے حیدر کرار لڑتا تھا. لڑتا کربلا کی حد سے باہر نکل گیا. خدا کی عظمت کی قسم ابن سعد نے دیکھا ایک جا کے لڑ رہا ہے اور علی کا نواسا واصل جہنم کر رہا ہے. اس کتے نے آواز دی یہ بنو ہاشم کا خون ہے, ایک نہیں جنگ لڑ سکتا, چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ کرنے سے پہلے ایک کتے نے آواز دی تو لڑ رہا ہے تیری ماں کے خیمہ کو آگ لگ گئی ہے. بس شہزادے نے ماں کے خیمے کی طرف مڑ کر دیکھا, چاروں طرف سے حملہ ہوا اور سنبھل نہ سکا. آواز دی اماں میرا آخری سلام. یا شرم نہ کرو, اماں میرا آخری سلام ہو. حسین نے ایک منظر دیکھ رہا تھا. جب آن نے سلام کیا نا حسین نے اٹھنا چاہا, بہن نے دامن ابا کو پکڑ کے کہا حسین کہاں جا رہا ہے؟ میرے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ زینب دیکھتی نہیں تیرا آن اتر گیا ہے, اور مجھے علم کی قسم آدمی ہو. زینب نے پہلا سوال یہ کیا اکبر کی جاگیر میں اترا یہ باہر, اکبر کی جاگیر میں اترا یہ باہر.
زینب فرعون اکبر کی جاگیر سے بہت دور اترا، ہاں میں قربان جاؤں۔ شام والی کہتی ہے حسین جہاں اترے وہیں سو جائے گا، جہاں اترا ہے وہیں سو جائے گا۔ 12 میل کا سفر ہے،